سکتا ہے, ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ امام مسلمان ہو. سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی دیوبندی امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. کوئی اہل حدیث امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اہل حدیث اس یہ نہیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر سے ہے اور امام شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی. اس لیے نہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بلکہ اس لیے کہ وہ اسپیسیفک وہ جو امام ہے وہ کیا کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے. تو شیعہ ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, جو بھی مکاتب فکر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں, اور 25-30 اور مکاتب فکر ہیں, تو ہر مکتبہ فکر کی نماز ہر مکتبہ فکر کے پیچھے ہو جاتی ہے. شرط یہ ہے کہ امام شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو, ختم نبوت کا منکر نہ ہو, شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو. اگر وہ شرک کرتا ہے تو چاہے دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, جو بھی ہو, نماز نہیں ہوگی. اب شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ بھی ڈیفینیشن اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی ہے. لوگ کہتے ہیں علماء فتوے دیتے ہیں اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی, اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی, پھر قواعد پھیلا رہے ہیں. او بھائی جان, اسلام تو ضروری ہے نا. اب مسلمان کی نماز ہندو کے پیچھے ہو جائے گی؟ تو اسی طرح مشرک کے پیچھے بھی نہیں ہوگی, چاہے کسی مکتبہ فکر سے ہو. اور مشرک میں سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اسباب سے ہٹ کے. سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک کریں یا پیغمبر کو شریک کریں پکارنے میں, یا ولی اللہ کو شریک کریں, وہ سارے شرک اللہ کی نظر میں برابر ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو شرک کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں کہ غیر اللہ کو پکارنا, کون سی پکار حلال ہے اور کون سی پکار شرک ہے, اس پر میں پوری ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں. میں وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں, تو اس میں آپ فیصلہ کریں گے. تو اگر آپ کا خیال یہ کہ امام جو ہے وہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے, اور مدد سے مراد بھی اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلی اختیارات دی ہیں, جب چاہیں میری مدد جہاں سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں, تو یہ تو پھر کھلا شرک ہے نا. تو اگر امام کا یہ عقیدہ ہے, یا اپنے پیر و مرشد کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں جہاں سے جائیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں, تو ایسا امام چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے شیعہ ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے بالکل کسی مسلک کو نہ مانتا ہو, کچھ بھی ہو, تو وہ مسلمان نہیں ہے, باقی جو بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر شرکی عقیدہ نہیں ہے تو پھر سب کے پیچھے نماز جائز ہے. تھینکس فار واچنگ. اچھا, یہاں پہ ذرا یہ بات تھا کہ فرض کریں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا ہوں, مغرب کی اذان ہو جاتی ہے, وہاں پہ اہل تشیع کی مسجد ہے, میں نے وہاں جا کے نماز پڑھ لی, میری نماز جائز ہے نا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہر ایک کے اپنے ضمیر کا فیصلہ ہے, ایمان کا فیصلہ ہے, ہم کسی پر جبر نہیں کرتے. اور جیسے نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین, جس طرح آپ کو سعودی عرب میں جا کے نماز پڑھنی پڑتی ہے, اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے کہ وہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کی فقہ سے تعلق رکھنے والا ہے. ہم کسی کو پابند نہیں کرتے. بتایا ہے نا کہ کسی مسجد کے دروازے پر کوئی چیکنگ والا نہیں ہے کہ مسلک کی بنیاد پر. اچھا, آپ کی مسجد میں کوئی اہل تشیع سے تعلق رکھنے والا کوئی آ جائے, آئے پڑھیں, کوئی پرابلم نہیں. جی حنیف جلندری صاحب, خیر المدارس میں کوئی شیعہ آ جائے نماز پڑھنے کے لیے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ویلکم, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی جو بھی آنا چاہے آئے. ہمارے شکر ہے اس مسئلے پہ تو اتفاق ایسی پابندی نہیں ہے. جماعت کے علماء میرے پاس جو وہاں ان کے جامعہ کے ہیں آئے 2 گھنٹے میرے ساتھ اغراض کے داروں. آپ کی کسی مسجد میں اہل تشیع کی مسجد میں کوئی چلا جائے دوسرے, میں تو گزارش کیا کہ ہمارے فقہا ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم جا کے ان کی مساجد میں نماز پڑھیں تاکہ اتحاد وجود میں آئے. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہ ہے نماز کے بارے میں کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو امام ہے یہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھا رہا اور اس میں بدعات بھی شامل ہیں, تو ڈاکٹر صاحب کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا اس کی قبولیت ہوگی؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبول کرنا تو اللہ کا اختیار ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہی پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ذرا اس کے بارے میں. نہیں, مجھے کوئی مثال دیجیے, سنت کے مطابق نہیں پڑھا رہا, کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب جیسے بدعات ہیں, وہ کچھ بدعت کرتا ہے, ہمیں پتہ ہے, میرے دل کو پتہ ہے کہ اس نے بدعت کرنی ہے. نہیں, مجھے بتائیں نا نماز میں کیا بدعت کرتا ہے وہ. دیکھیے, ایک ہے بدعت عام کرنا کسی اور معاملے میں, کوئی رسم کر رہا ہے, کچھ اور کر رہا ہے, بدعت کر رہا ہے. نماز میں کیا بدعت کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے نماز کے بعد فوراً ہی جیسے کلمے کا ورد شروع ہو جاتا ہے, جبکہ سنت سے یہ ثابت نہیں ہے.
وہ تو نماز ختم ہو گئی، اس کے بعد ہوا ہے۔ لہذا جہاں نماز، میرے نزدیک ایسے لوگوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ حضور نے تو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلو خلف کل بر و فاسق، کوئی شخص جو ہے نیک ہو یا بد کردار ہو، اگر وہ امام ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، جماعت مت ترک کرو۔ ہاں آپ کو اگر یہ اندازہ ہو کہ ذرا فاصلے پر ایک اور مسجد ہے، وہاں کا امام جو ہے زیادہ متقی ہے اور وہ سنت کا پیروکار ہے، اور آپ وہاں جا کر پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب زیادہ مل جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس وجہ سے جماعت کو چھوڑ دینا صحیح نہیں ہوگا کہ میں تو اس کے پیچھے تو جا کے نماز نہیں پڑھوں گا، گھر پڑھ لوں گا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ میں نے ایک روایت آپ کو سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وقر صاحب بدعت فقد آن علی حدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی گویا اس نے اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی۔ جب آپ کسی بھی شخص کو امام بناتے ہیں تو آپ اس کو ذلیل کرنے کے لیے بناتے ہیں یا عزت دینے کے لیے بناتے ہیں؟ خطیب سے بات کر سکتے ہیں، عزت دینے کے لیے۔ آپ جب بھی کسی کو امام بناتے ہیں، مصلی پر کھڑا کرتے ہیں اور آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا آپ نے اس کی عزت کی۔ علماء کے ہاں عزت دینے کا یہی طریقہ ہے، وہ اپنا ممبر پیش کر دیتے ہیں یا اپنا مصلی پیش کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں آیا اور میں ممبر پہ بیٹھ گیا، مجھے نہیں پتا کہ مسجد میں کون کون آیا ہوا ہے۔ اب میں نے ایسے دیکھنا شروع کیا تو مجھے نظر آیا کہ عبداللہ ناصر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، نظر آیا کہ عبداللہ ناصر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے۔ اب میں عزت کس طرح دوں گا؟ میں ممبر سے اتروں گا، ان کے پاس جاؤں گا، ان کے ملوں گا بھی اور کہوں گا کہ شیخ آپ آئیے جمعہ پڑھا۔ میں تو روز پڑھاتا ہی رہتا ہوں یہاں پر، آپ آج آئے ہیں، آپ نیچے بیٹھ کے سنیں نہیں، آپ یہاں کھڑے ہیں۔ یہ علماء کا ایک انداز ہوتا ہے دوسرے کو عزت دینے کا۔ اچھا، اسی طرح ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو، اگر جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں تو وہاں کا امام یا وہاں کے نمازی اگر مجھے جانتے ہیں تو وہ لا محالہ مجھے کہیں گے کہ جی قاری صاحب آئیے نماز پڑھیں۔ تو ان کا مقصد عزت دینا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی بدعتی کو امام بناتے ہیں تو گویا آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو بدعتی کی عزت کرتا ہے وہ اسلام کو گرانے میں اس کی۔ ہم اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں، میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں، صرف تقریر نہیں کرتا۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے اہل سنت عالم کھڑا ہوا ہے تو میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں، سجدہ گاہ رکھ کے پڑھتا ہوں، اور انہیں معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی شیعہ ہمارے پیچھے نماز پڑھا، اور میں اسی حلیے میں زیادہ تر رہتا ہوں تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شیعوں کا کوئی بہرحال غیر ذمہ دار نہیں۔ اہل سنت علماء کے پیچھے نماز پڑھنا ہمارے یہاں جائز ہے، ہمارے ہاں اہل سنت علماء کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور نماز وہی صحیح ہے، بعد میں گھر جا کے بھی دوبارہ نہیں پڑھنی۔ بہت سارے لوگ کہیں گے لو مولانا ایک ہی نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، آپ تو دو پڑھوانے کی بھی بات کر رہے ہیں، تو نہیں، وہی نماز کافی ہے۔ اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، نماز ٹھیک ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھا کرو جب کہیں موقع پڑھنے دیں تو، اور الحمدللہ حالات بہت بہتر ہیں، وہ ماحول اب نہیں ہے، اب سے جو 7-8 سال پہلے 2015 سے پہلے حالات تھے نا، 2015 آرمی پبلک اسکول کے سانحے سے پہلے جو حالات تھے، آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد حالات بدلے ہیں ملک کے اندر۔ ان بچوں کی مغفرت کے لیے بھی ایک صلوات پڑھیں۔ تو اہل سنت علماء کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اہل سنت کی شکل میں کچھ اہل سنت کہلاتے ہیں جنہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہے، انہیں ناسبی کہا جاتا ہے۔ ناسبی اسے کہا جاتا ہے جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے، جو اہل سنت کی توہین، جو اہل بیت کی توہین کرے، انہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ سنی نہیں ہے۔
हो नहीं सकता कोई अहले बैत की तौहीन करे, वो सुन्नी क्या मुसलमान भी रहे, लिहाजा उनके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है। अहले बैत की तौहीन करने वाला मुसलमान नहीं है। मुक्तदी और इमाम का अकीदा ये शराइत में से है। इमामत की 6 शर्तें हैं। कौन इमाम हो सकता है? कितनी शर्तें? 6। उनमें से एक शर्त यह है कि मुक्तदी और इमाम का अकीदा एक हो। अगर दोनों के अकीदों में फर्क है, नमाज कायम होगी। बस मिशकात शरीफ की हदीस सुन लो और ये मसला याद कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसने किबले की समत में थूका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, लोगों को बुला के कहा ये कौन है? उन्होंने कहा हमारी मस्जिद में इमाम है, हमारे मोहल्ले में। फरमाया आइंदा इसको इमाम न बनाना, आइंदा इसको इमाम, हदीस कहाँ है? मिशकात शरीफ में। आइंदा इसको इमाम न बनाना। क्यों? इसने किबले की समत की ताजीम नहीं की। किबले की नहीं, किबले की जिस तरफ किबला है उस समत, कुछ लोग सिमत बोलते हैं, उस समत की ताजीम नहीं की, लिहाजा ये इमामत के लायक नहीं। यकीनन वो सहाबी होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है सहाबी होगा, मुसलमान, उसने तौबा की होगी, मुआफी मिली होगी, मगर कानून क्या बन गया? जो किबले की समत की ताजीम नहीं करता वो इमामत के लायक ऊंची। मुझे एक सवाल का जवाब देना, किबला या उसकी समत अफजल है या मेरा नबी अफजल है? ऊंची। सबका जवाब चाहिए, मेरा कहना नहीं, सही हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिलाफे काबा थामा और कहा ए काबे तू मुझे बहुत प्यारा है, मगर मुझे कसम है उस जात की जिसने मुझे हक के साथ भेजा, जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मर्दे मोमिन की इज्जत अल्लाह के नजदीक तुझसे भी ज्यादा है। मर्दे मोमिन की इज्जत ज्यादा काबे से, तो जिसका कलमा पढ़ के कोई मर्दे मोमिन बनता है उस नबी की कितनी इज्जत। तो जो काबे की समत की ताजीम नहीं करता, हुजूर ने फरमा दिया इसको इमाम न बनाना, तो जो मेरे नबी की ताजीम ना करे, ऊंची, वो कहीं भी इमाम लग जाए वो इमामत के लायक ऊंची, उसके पीछे नमाज पढ़नी। आप कहेंगे कि जायज है या दोहरा लें? आप तो ये पूछेंगे, मैं जिस किस्म का सुन्नी हूं मुझसे ये पूछो कि बदअकीदा के पीछे नमाज पढ़ने से गुनाह कितना होगा। अल्लाह, मुझसे ये पूछो, ये ना पूछो कि हो जाएगी या नहीं, ये पूछो कि उसके पीछे नमाज पढ़ने पे अजाब कितना होगा। क्यों? कि जब आप कहोगे पीछे इस इमाम के, तो जो नबी का गुस्ताख है उसको इमाम कहना अल्लाह को दुख देना है या नहीं? ऊंची। तो जो अल्लाह और उसके रसूल को दुख दे, हम उसको इमाम बनाएंगे? हमारा इमाम कौन है? जो नबी का गुलाम है। जो नबी का गुलाम नहीं वो हमारा इमाम। मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं अगर कोई और ऑप्शन ना हो बाजमात नमाज का। अंधे ड्राइवर की गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं अगर कोई और ऑप्शन ना हो घर जाने का। जी, कोई चांस काट लो यार। किसी अंधे ड्राइवर की गाड़ी में बैठोगे, पैदल जाना नसीब, जिथे थक जाएंगे अद्धा घंटा बह जाएंगे, फिर टुर पाएंगे, घर पहुँचते जाएंगे, नहीं तो मरेगा तो मारेगा। सही है, लंबे चौड़े दलील की ज़रूरत नहीं। जो बंदा मुशरिक है वो ईमान का अंधा है, जो ये कहता है अल्लाह भी मुश्किल कुशा, अली भी मुश्किल कुशा, अल्लाह भी अता करने वाला, बाबा हजवेरी भी अता करने वाला, अल्लाह भी गरीब नवाज, इंडिया का बाबा भी गरीब नवाज, अल्लाह भी नूर, मोहम्मद भी उसके नूर में से नूर, अल्लाह भी मदद करने वाला, पंचतन पाक भी मदद करने वाले, अल्लाह भी दिलों के राज जानने वाला, और शहबाज करे परवाज जाने राज दिला दे। अल्लाह भी दिल के राज जानता है, बाबा लाल शहबाज भी दिल के राज जानता है। अल्लाह भी औलाद देता है, पीर भी औलाद देता है, अल्लाह भी शिफा देता है, बाबा भी। उलमाए देवबंद का उलमाए हदीस के पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, ये बात इस्लाम के मुताबिक है।
اس کی نسبت میں جواب بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت اور شرح و بس کے ساتھ عرض کر چکا کہ یہاں اگر آپ انہی معاملات میں ہی اکتفا کر کے رہ گئے تو اس کا اثر اسلام کے حوالے سے اور امت مسلمہ کے حوالے سے غیر مسلموں پر اچھا نہیں پڑے گا. اس لیے جہاں اس پر سخت برا پڑے گا. اس لیے میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ ان چیزوں سے بلند اور بالا ہو کر نماز پڑھیں, جہاں جماعت مل جائے نماز پڑھیں اور حسن ظن کے ساتھ نماز پڑھیں, اللہ قبول کرنے والا ہے. ان معاملات میں الجھیں گے آپ کی نسلیں تباہ. جو یہ راتوں کے تعلق سے جو بدعت ہوتی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے, کل ایک نے مجھے سوال کیا کہ اگر یہ غلط ہوتا, حنفیت اگر غلط ہوتی ہے تو پھر اہل حدیث ان کے پیچھے نماز کیسی پڑھتے ہیں, سلفی لوگ ان کے پیچھے نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے, تو یہ ایسے بدعتیوں کے پیچھے نماز ہوگی. اچھا سوال کیا کہ کچھ لوگ بدعت کرتے ہیں اور جب ان سے بدعت کے بارے میں کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو کتاب و سنت کے ماننے والا ہو, ہم تو فلاں ہیں بدعتی, یہ فلاں ہیں. تو پھر تمہاری نماز جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں تو ان کی نماز کیا ہمارے پیچھے ہوں گی؟ اور اگر تم ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو مطلب تم ہم صحیح ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ بات ہم کو سمجھنا پڑیں گی کہ بدعت کے کئی اقسام ہوتے ہیں, کئی قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک, بدعت کی اقسام میں سے صرف ایک بدعت ایسی ہے جس کے کرنے کی وجہ سے آپ اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکیں گے, اور وہ بدعت ہے, اس کو کہتے ہیں بدعت مکفرہ. ایسی بدعت جو کفر تک لے جاتی ہو. اور یہ جو بدعتوں کی ہم بات کریں, معراج کی, برات کی, یا نماز کے پہلے کچھ زیادہ بدعتیں نیتیں کر لے رہے, نماز کے بعد کچھ ایکسٹرا بدعتیں کہ سر پہ ہاتھ رکھ, آیت الکرسی پڑھنا چاہیے, سروں پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ رہے ہیں, یا کچھ مختلف ذکر و اذکار جو ثابت نہیں, یا نورو 99 بار پڑھ لو حالانکہ ثابت نہیں, یا قوی جو ثابت نہیں, یا دعائیں. تو یہ ایسی بدعتیں ہیں جو اضافی بدعتیں, مطلب جو ذکر ثابت ہے ان ثابت شدہ اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں, کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر رہے ہوں. سمجھے, ثابت شدہ اعمال, جیسا نماز تو ہے, اضافی الگ ہی نمازیں پڑھے جو رسول ثابت نہیں, ذکر تو کر رہے ہیں, اضافی ذکر کرے جو سنت ثابت نہیں. تو یہ بدعتیں کفر تک نہیں لے جاتی, اور جو شخص بدعت مکفرہ نہیں کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اس کے پیچھے نماز ہو جائیں گی. اس کی دلیل میں صحابہ کی زندگی سے دیتا ہوں. صحابہ کے زمانے میں جو ایک مرتبہ جو خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان, ٹھیک, یہ جب خلیفہ تھے تو ایک مرتبہ یہ ممبر پر چڑھنے لگے, معاف کرنا, یہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے جانے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کچھ لوگ ناراض تھے, اور عید کے بعد چونکہ عید کا خطبہ ہوتا ہے اور عید کا خطبہ سننا چونکہ واجب نہیں ہے, بہت سارے لوگ اپنی ناراضگی بتانے سے اپنے خلیفہ کو عید کا خطبہ نہ سن کے چلے جاتے. تو عبد الملک بن مروان نے یہ سوچا میں عید کا خطبہ پہلے دے دوں گا, اور وہیں سے عید کا خطبہ پہلے چلا رہا, میں پہلے دے دوں گا تاکہ لوگ مجبوراً سننے کو بیٹھیں گے, ہے نا, نماز کے بعد جاتے. تو اس نے عید کے خطبے کے لیے جب کھڑا ہوا تو صحابہ نے پیچھے سے گریبان پکڑ لیا کہ کہا تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو, لیکن اس نے ان کا گریبان ہاتھ جھٹک کر جا کر کھڑا ہو گیا اور خطبہ دیا. لیکن ایک بھی صحابہ عیدگاہ چھوڑ کر واپس پلٹ کر نہیں گیا ادھر, چونکہ امت کی اجتماعیت سب سے اصل ہے. کہ تو اس نے ایسی بدعت نہیں کی جس سے وہ کفر تک جا رہا تھا. بدعت تھی, خطبہ تو دینا سنت ہے, اس نے ایک بدعت کیا کی, پہلے دیا, لیکن یہ کفر والی بدعت نہیں تھی. لہٰذا صحابہ کا اس کے پیچھے بیٹھے رہنا اس چیز کی دلیل ہے کہ صحابہ نے اس بدعت کی وجہ سے, ابتدائی کرنے کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز کو نہ پڑھنا اپنے اوپر جائز قرار نہیں دیا. تو لہٰذا ایسا کوئی بھی شخص جو مشرک نہ ہو کھلا, یہ نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہو ایسا ہوگا کھلا, اور اس کے علاوہ اگر بدعتیں کرتا ہوں تو وہ کفر تک نہ جاتی ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا انشاءاللہ عزیز درست ہوگا. اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم, ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس دو مزید کے آپشن ہیں, ایک جگہ کتاب و سنت والا پڑھاتا ہے, دوسری جگہ ایک آدمی جو بدعت کرتا ہے, تو یہ تو بیسٹ آپشن آپ کے پاس. لیکن کچھ علاقے میں جانتا ہوں جہاں 100% مساجد میں, مطلب 100 مسجد ہے تو ایک بھی مسجد ایسی نہیں جو کتاب و سنت کی ماننے والی. تو کیا کریں, نمازوں کو چھوڑ کے پورا ثواب ضائع کریں. اچھا فرض نمازوں کو تو ٹھیک ہے, 3 جمعہ نہ پڑھے تو آپ نے فرمایا اس کے دل پہ مہر لگ جاتی, پھر کیا کرے جمعہ کا, ہے نا. اور عیدین کے لیے تو آپ کو عیدگاہ میں حائزہ کو جانا ہے, تو پھر ہم لوگ کیسے نہیں جائیں گے, سمجھ رہے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اگر وہ کفر نہیں کرتا تو نماز ہو جاتی. تو ان کو سمجھائیے یہ آپ کی بدعت ہے, اس کو میں بدعت ہی مانتا ہوں, لیکن چونکہ کفر تک نہیں لے جاتی اسی لیے پڑھ رہا ہوں. جس دن کفر والی کرو گے تو ورنہ یہ بھی چھوڑ دوں گا تمہارے پیچھے پڑھنا. اور جن کے پیچھے آپ نہیں پڑھتے اس کی وجہ بتانا, ورنہ وہ بھی میں ان کے پیچھے نہیں پڑھتا اس لیے کہ وہ ایسی بدعت کرتے ہیں
جو کفر تک لے جاتی ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہ تھا سنت بلکہ ایجاد کردہ ہے. تو بہرحال ان کو سمجھائیے. اور بہت سی بار میں یہ بار بار کہتا ہوں، امام مؤذن یہ کبھی کبھار دبے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے، مسجد کمیٹی فلاں اور فلاں اور فلاں، ماحول معاشرہ لوگ، تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا عقیدہ اگر درست ہے اور مجبوراً بیچارے کچھ بولنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوگا جب تک وہ کفر نہیں کرتا. میرا یہ کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. بہتر کی بات میں اس وقت نہیں کر رہا. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا بدترین ترین کام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور دنیا کا بہترین کام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں. تو ہم ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں کہ جو بدترین کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں. پہلا سوال تو پہلے اس کا جواب دے دیں تو پھر میں آگے پھر آپ سے سوالات. تو آپ جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں تو آپ نہ پڑھیں، بالکل نہ پڑھیں. نہ پڑھیں. ہاں جی. لیکن آپ تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں. مجھے آپ چھوڑ دیں نا. مجھ سے آپ نے جب کہا کہ بھئی میرا دل نہیں مانتا یا تو اس میں تو میں پھر آپ کو ہی کہہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا میرا دل نہیں مانتا. جو لوگ مجھے دلیلیں دیتے ہیں نا کہ آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں اس کے اوپر میں نے کافی ڈیٹیل پہلے لیکچر ریکارڈ کرایا، یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ کلپ، مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ. اس میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی تھی کہ خوارج جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتے تھے، تو جب کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہ ہو تو کفر اس پہ لوٹے گا نا. اور میں نے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے المصنف ابن ابی شیبہ سے بتایا تھا کہ وہ خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے. تو جو صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کفر ان کے اوپر لوٹ رہا ہے، ان کے پیچھے صحابہ نمازیں پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے. جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو خود کافر نہیں کہہ دیتا اور کفر بوا نہیں کر دیتا اس حوالے سے کہ اللہ رسول قرآن اور آخرت کا انکار نہ کر دے، ختم نبوت کا، اس وقت تک اس کی جو تعویل کی غلطیاں ہیں نا، ان کو بس آپ غلطی سمجھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور اس حوالے سے مولانا اسحاق صاحب کا جو میرے ساتھ انٹرویو ہے جو میں نے ان کا کیا تھا 23 مارچ 2012 کو، اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست حدیث بخاری مسلم کی بتائی تھی کہ ایک شخص کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت والے چیپٹر میں مشکات کے اندر بھی مل جائے گی، بخاری مسلم دونوں میں. تو وہ شخص اپنی اولاد کو بلا کہتا ہے میں تمہارا کیسا باپ تھا. ان کے بڑے اچھے تھے. ان کا اچھا میں جب مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور اس کی جو لاش کو مطلب اس کی جو راکھ ہے وہ ہواؤں میں بکھیر دینا، پانیوں میں، زمین میں. لئن قدر اللہ علیہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا. یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اس طریقے سے اگر میری لاش کے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا. تو جب مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا، خشکی کو، پانی کو، اس کے سارے اعضاء جمع کیے، دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ نے کہا یہ تو نے کیا حرکت کی تھی؟ اس نے کہا اللہ میں تجھ سے بہت ڈرتا تھا، تو میرے پاس یعنی یہی اسکیپ روٹ تھا، میں کس طریقے سے بچ جاؤں کہ تو مجھے دوبارہ زندہ نہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا یہ یقین تھا کہ تجھے کوئی پوچھے گا؟ اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا. حالانکہ وہ قدرت کا انکار کر کے مرا، صراحتاً کفر ہے، لیکن اس کا کفر جزوی ہے، کلی کفر نہیں تھا. اللہ کے زندہ کرنے کو مانتا تھا، صرف اس کی جزیات کو نہیں مانتا تھا کہ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر نہیں کر سکے گا. مطلقاً تو مانتا تھا، تبھی تو اس نے کہا نا مجھے ڈر لگتا ہے دوبارہ زندہ ہونے سے. یہاں پہ بھی جو بالکل کلی شرک کر رہے ہیں نا، ان کے اوپر تو آپ منوان قرآن و سنت والا فتویٰ لگائیں گے. جو کلی نہیں کر رہے، جو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، انسان تھے، فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں باقی بزرگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں صرف ایک استانت کا ایشو ہے نا زیادہ، تو وہ ایک جزیات میں آتا ہے نا. ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اور آپ دیکھ لیں ہم لوگ بھی انہی کی طرف سے آئے ہیں. ادھر بھی جتنے لوگ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے ریورٹ ہی ہوئے ہیں نا، آخر بات پہنچی ہے نا. تو وہ صدیوں سے ان کو غلط مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے. کوئی جان بوجھ کے تو دوزخ میں نہیں جانا چاہتا. تو میرا خیال ہے نرم رویہ رکھیں. اور جیسے ایک ٹی بی کا مریض ہے، اور آپ کو پتہ ہے ٹی بی قابل علاج ہے آج کے دور میں، لیکن ظاہر ایک مرض ایسا ہے جو جان لیوا ہے. تو اب جب ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کرتے اگر اس کو کہے یار تو نہیں بچڑا، انہیں بچڑا بھی آیا تو انہیں مار جانا ہے غم نہ لی، اس کی بجائے اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ نہیں یار یہ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایشو ریزالو ہو جائے گا، آپ یہ کریں. اس طریقے سے کتاب و سنت کے حوالے سے بھی جن لوگوں کو ایشوز کلیئر نہیں ہے، آپ ان کو پیار محبت کے ساتھ تعلیم دیں، انشاءاللہ تعالیٰ لوگ بات قبول کریں گے. اصل میں دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم یہ کام کر لیں.
ایک انہوں نے کہا ہے کہ کسی شخص کا مختلف مقامات پر ٹرانسفر ہوتا ہے، اب ایک ایسی مسجد ہے قریب کہ جس کے امام کے بارے میں گمان یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو اب اس شخص نے جمعہ پڑھنا ہے، جس مسجد کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہم عقیدہ امام کی ہے وہ بہت دور ہے، تو کیا کرے گا؟ دیکھیں، جمعے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی جماعت فرض ہے، جس دن جمعہ ہے اس دن جمعے کی تلاش فرض ہوتی ہے اور جماعت سے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، بغیر جماعت کے جمعہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں یہ ضرور اصول ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا امام ہے جس کے عقائد کا کفریہ ہونا ہمیں معلوم نہ ہو، عقائد کا کفریہ ہونا، ایک ہوتا ہے کہ بھی مخصوص مکتب فکر سے اس کا تعلق ہے، فلاں کا اس تعلق اس سے، فلاں کا اس کا تعلق ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ کوئی اجتماعی طور پہ کسی مکتب فکر پر کوئی سخت حکم لگاتا ہے مشرک ہونے کا، بدعتی ہونے کا، کافر ہونے کا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب ایک فرد واحد آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ وہ اجتماعی حکم اس کی طرف کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب پرٹیکولر اس شخص کے عقائد آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اگر اس نے آپ کے سامنے کوئی گستاخی کی ہے، اگر اس نے کوئی غلط عقیدہ ذکر کیا ہے، اس کی آپ نے بیان سنا ہو، تقریر سنی ہو، تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں اس کو مسلمان ماننا فرض ہے، خالی گمان پر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے اکابرین نے بعض اوقات بعض اشخاص میں 99 جہت سے کفر ثابت ہو رہا ہو لیکن ایک جہت سے اسلام بھی اس کا ثابت ہو رہا ہو، تو یہ فرمایا کہ 99 جو جہتیں یا وجوہات ہیں اس کو نظر انداز کریں گے، ایک جہت کو فوقیت دے کے اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ تو اس لیے پھر ایسے شخص کے پیچھے جس کے عقائد کا کفریہ ہونا کم از کم آپ کو پرٹیکولر اس کے کفریہ ہونا عقائد کا معلوم نہ ہو، اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا لازم ہوگا۔ یا پھر اگر آپ یہ مسالک کے فرق کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس تکلف میں آپ مبتلا ہیں تو پھر آپ کو دور جائیے اور وہ مشقت برداشت کریں اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھ لیں اگر آپ کے قلب مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن صحیح مسئلہ یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک کسی شخص کے پرٹیکولر عقائد ہمارے سامنے نہ آئیں اس کے کافر ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں اور مسلمان ماننا فرض ہے۔ یعنی حرمین طیبین کی حاضری، ہر دوستان گرامی یہاں سے لوگ جاتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھیں، وہاں عبادت کریں اور بڑی تمنائیں لے کر جاتے ہیں، اور آپ حضرات کو معلوم ہے یا ہمارے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یا اور غریب ممالک سے لوگ، کئی والدین کے لیے بچے اپنی بڑی محنت مزدوری کر کے ان کو بھیجتے ہیں کہ یہ حرمین شریفین سے ہو کر آ جائیں، وہاں عبادت کر کے آئیں، نماز پڑھ کے آئیں، اور کئی لوگ اپنی ذاتی ساری زندگی کی کمائی کر کے جمع پونجی وہ لے کر جو ہے نا وہ خرچ کر کے جاتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے مجھے اس بات کی طرف توجہ دلوانی ہے کہ اپنی نالائکی، اپنی سستی اور عدم علم کی بنا پر وہاں ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو سرے سے وہاں حرم شریف کی نماز کا ثواب تو چھوڑیں، وہ نماز ہی ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے اور وہاں پر وہ اتنا بڑا گناہ اٹھا کر آتے ہیں۔ کیا کس طرح نہیں ہوتی ہے؟ وہاں امام کے پیچھے مقتدی کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرائط ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کا مکان ایک ہو، یعنی دونوں ایک جگہ پر ایک مکان میں وہ کھڑے ہوں اور امام اور مقتدی کے درمیان ایک بڑی سڑک کا فاصلہ نہ ہو کہ جس کے درمیان میں سے کوئی گاڑی گزر سکے۔ اگر اتنا فاصلہ ہے یا اتنی نہر ہے اور نہر کے اس طرف امام مقتدی اس طرف ہے، یا سڑک کے اس طرف امام مقتدی اس طرف ہے، یا درمیان میں ایک گراؤنڈ ہے جس میں اتنی جگہ ہے جس میں 2 صفیں 3 صفیں بن سکتی ہوں اور وہ نہیں بنی ہوئی ہیں اور جگہ کھلی ہے، تو ایسی صورت میں اس مقتدی کی اس امام کے پیچھے اقتداء درست ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہاں نماز ہو رہی ہے، اور یقیناً اس طرح سے ان مقتدیوں کی نماز جو امام سے جن کا یہ قطع جو ہے نا وہ مکان ہو چکا ہے، ان کی نماز تو ہوتی نہیں ہے۔ اور یہی بات مسجد نبوی شریف کے اندر سے آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہوتی ہے اور لوگ باہر اس کی جو ہے نا وہ صفیں بنا لیتے ہیں، اس کے پیچھے باہر، اور صفیں جناب وہ باہر صف دور تک چلی جاتی ہیں، یوں لگتا ہے کہ اندر جناب والا مسجد بھری ہوئی ہے، حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجد کیا پورے آدھی سے زیادہ مسجد خالی ہے اور باہر دور تک صفیں بنی ہوئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، یاد رکھیں کہ آپ وہاں جاتے ہیں کتنی سفر کر کے،
بچوں سے دور جاتے ہیں، رشتہ داروں سے دور جاتے ہیں، کتنا خرچہ کرتے ہیں، اور وہاں جا کر آپ کی اس بے احتیاطی کی وجہ سے بھائی 10 قدم اگر چل کے آپ آگے آ جائیں تو پھر کون سا مسئلہ ہے؟ تو یہ امید ہے کہ میرے سننے والے اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. الٹا آپ کی نماز ہی وہاں پر نہ ہو تو پھر آپ کیا وہاں پر جا کر کمائی کریں گے؟ تو لہٰذا آپ احتیاط فرمائیں، جہاں دیکھیں درمیان میں سے، بلکہ کوشش کریں کہ آپ اندر مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں. 10 منٹ ہوٹل سے پہلے بندہ نکل آئے. تو یہ اگر آپ لیٹ ہو رہے ہیں اور پیچھے صفیں بند رہی ہیں تو اس میں یہ اپنا یقین پیدا کر لیں کہ واقعی میری جو صفیں آگے امام صاحب کے پیچھے جو آنے والی صفوں کے ساتھ ان کا اتصال ہے، اور اگر انقطاع ہے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. یہ اس کی طرف خصوصی توجہ دیجیے. ٹھیک ہے، لیکن میں خود چونکہ سعودی عربیہ سے آئی ہوں، میں خود نماز وہاں بیٹھی پڑھ رہی تھی، ایک پورے لوگوں نے نہیں پڑھی اور انہوں نے مجھے بھی بڑی حیرت سے کہا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو میں بڑے حیران ہوئی. میں نے کہا کہ مطلب کیسے نہیں؟ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، کسی بندے کے لیے نہیں پڑھنی ہے. میں نے بڑا اپنی طرف سے بڑی ذہانت کا جواب دیا کہ کیا اللہ کی قدرت یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں صحیح العقیدہ کو امام رہنے دے؟ دیکھیں میری جان، یہ ہے عمل، کسی لوگوں کے عمل کی کمزوری. ہم بات کر رہے ہیں نظریات کی، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو ذرا بات کمپلیٹ کریں. اب انہوں نے مجھے اتنا بڑا دکھایا پیپر جس پہ 400 سگنیچرز تھے اور الیاس قادری صاحب ان کے امام تھے، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. امام کے پیچھے، امام حرم کے پیچھے. میں نے یہ خود فتویٰ پڑھا ہے اور بھی زیادہ دن نہیں گزرے. اور جب میں نے ان سے ذرا بحث کی، سمجھانے کی کوشش کی، اس میں جوان بوڑھے سبھی ایج کے، اور میں ان سے بیٹھ گئی بات کرنے اور بحث کرنے، اور میں نے سوچا میں سمجھا لوں گی. اور اپنی طرف سے میں نے بڑی ذہانت کی بات کی کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رکھے ہوئے اگر وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے. لفظ بھی بد عقیدہ اور کئی جگہ کفر تک کا فتویٰ تھا. اس پر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی بیت المقدس پہ یہودیوں کا قبضہ نہیں ہے، جب تک ہم یہ چھڑا نہیں لیں گے ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے. 100% محمد علی غلط نہیں ہے، لیکن بات پھر وہی ہے. یہ سب کچھ جانتے ہوئے ایک طبقہ ہے وہ وہاں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، بڑے فخر سے نہیں پڑھتا کہ ہم انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہم تو یہاں صرف زیارت کے لیے آئے ہیں. حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، تو یہ ناندے پیچھے نماز ہوندی نہیں، یہ وابی ہیں. یہ دین مدینے سے آیا تھا یا ملتان سے آیا تھا؟ مکے سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا؟ کیا ظلم و ستم ہے، وہ کس قدر جاہل. میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ گستاخ رسول. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے. کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں. تجھے تے کھلو مڑ دو گے کسی؟ تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مصلی پر اسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیا. اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر، وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے. نہیں بھائیو، یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے، کسی نے بھٹکا دیا ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے آپ سے کہ خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو. آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، ہم ہر مسلمان کے پیچھے نماز کے قائل ہیں. بر صغیر پاک و ہند کے جو علماء اہل حدیث ہے، آپ کو ان کے منہج کا پتہ نہیں ہے. اگر پتہ ہو تو آپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک خوشی اور افتخار محسوس کریں. ہم کسی مسلمان کو کافر کہنے کے قائل نہیں، خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ. ہم حاکم وقت کے خلاف خروج کرنے کے قائل نہیں، خواہ وہ حاکم ظالم فاسق فاجری کیوں نہ ہو. انہی مسئلوں پر اسی طرح ہم توحید حاکمیت اور طاغوت کہہ کر اسمبلیوں اور عدالتوں پر برسنے کے قائل نہیں ہیں. یہ فرقوں کا کام ہے. حنفی کہتا ہے کہ غیر حنفی کے پیچھے نہیں ہے، دیوبندی کہتا ہے غیر دیوبندی کے پیچھے نہیں ہے، بریلوی کہتا ہے کہ غیر بریلوی کے پیچھے نہیں ہے. مسلمان ہونا شرط ہے اور اس کے اندر امامت کی شرائط پائی جائے. جو صحابہ کرام ہیں وہ خوارج کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ہمارا منہج ہے. اور اسی وجہ سے بڑی مجھے جو متشدد
اہل حدیث ہیں، ان کی وجہ سے یعنی انہوں نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، لیکن یہ ہمارا اہل حدیث کا، محدثین کا، ہمارے اکابرین کا یہ منہج ہے، یہ بات ذہن میں رکھ یار سبحان اللہ۔ ایک تو مشرک ہے ہندو، ٹھیک ہے، ہنومان کی پوجا کرنے والا، اور ایک بریلوی ہے، دونوں برابر ہیں؟ آپ ہی انصاف سے بتائیں۔ یہی چیز ہے، ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کلمہ گو مشرک، یہ کلمہ گو مشرک متشدد اہل حدیثوں کی ایجاد ہے، یا بندہ مسلم ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، اس کے درمیان کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو آپ نے مشرک کہہ دیا، اس کا مطلب ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ کس سے خارج ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جملوں، مبہم جملوں سے آپ بھی بچیں۔ بریلوی مسلمان ہے، اگر وہ اہل حدیث کے ساتھ اناد نہیں رکھتے تو آپ نماز پڑھیں۔ اگر وہ آپ کے خلاف اناد رکھتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے ہیں، پھڑ لو بھابی جانے نہ پائے، یا نماز دے وچ ہی چوک کے باہر مار دیندے نے، پھر آپ بچیں۔ یہ آپ غور کریں، دعوت کا ایک بڑا خوبصورت ذریعہ ہے۔ آپ ان کے اندر کھڑے ہو کر سنت کے مطابق رفع دین، ہاتھ سینے پر باندھیں، اونچی آمین کہیں، ان تک دعوت سنت کی پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ بولیے بس۔ دیکھیے پتر، اگر وہ منع کرتے ہیں تو ایک مسجد میں تبلیغ کا کام تو خیر ہوتا ہے، لیکن امام وہاں کا بدعتی ہے۔ میرے بھائی یاد رکھو کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ من احدث حدثن او آوا محدثن، کوئی خود بدعتی ایجاد کرے یا بدعتی کو پناہ دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ اس کے فرض نفل کوئی عبادت بھی قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی، اس نے اسلام کو گرا دیا۔ امام بنانے سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام بنانے کے لیے بھی شرائط ہیں کہ اعلمکم بکتاب اللہ، اقرأکم بکتاب اللہ، وہ عالم بھی ہو، قاری بھی ہو، اور فاسق فاجر بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح ہے کہ وہ بدعتی بھی نہ ہو، کیونکہ قیامت والے دن حضور سب کی شفاعت کریں گے۔ زانی کی شفاعت ہوگی لیکن بدعتی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ جب وہ آنے لگے، حضور فرمائیں کہ ملائکہ کو مت رہو، کہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، حضور آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسے کیسے فتنے پیدا کیے ہیں۔ تو آپ فرمائیں گے سحقا لہم سحقا لہم، بربادی ہو ان کے لیے، دفع کرو ان کو۔ تو اس لیے بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مجبوراً پڑھنی پڑے تو آپ کو لوٹانی پڑے گی نماز۔ ایک سوال ہے کہ اگر اہل حدیث کی مسجد قریب نہ ہو، بہت دور ہو، تو کیا دیوبندیوں کی مسجد میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ امام صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا اپنا عقیدہ درست ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 وہ سنت کے مطابق نماز پڑھا رہا ہو تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ یہ 2 چیزیں آپ چیک کر لیں۔ پہلے اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا اللہ کی ذات کے متعلق کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کی ذات کے متعلق کہ اللہ کہاں ہے، اور صوفیوں والا اس کا عقیدہ نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ جو طریقہ نماز کا ہے وہ سنت کے مطابق ہو، کہ وہ رفع الیدین کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھ کے آمین بالجہر پکار کے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو آپ کی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اور اگر نہیں ہے اس طرح کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس کی نماز کا طریقہ درست نہیں ہے، تو پھر اپنی نماز ضائع نہ کریں، آپ اپنی الگ پڑھ لیں۔ اس میں انشاءاللہ آپ جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔